اللہ تعالیٰ نے جو نعمتوں کا اور انعام کے ترتیب کا معاملہ رکھا ہے اسے آپ بیان کیجئے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ صحیح البخاری کی شرح فضل الباری کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ فحدث سے حدیث مشتق ہے، اسی لیے حدیث پاک کو بیان کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے۔ میرے دوستو، حدیث پاک کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک اپنے اندر اتنی ویلیو رکھتی ہے جس کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کریم نے ذمہ داری کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 44 میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ محبوبم قرآن آپ پہ اترا ہے، اس کی تشریح بھی آپ نے کرنی ہے۔ قرآن آپ پہ نازل ہوا ہے، اس کی وضاحت، ایکسپلینیشن، تشریح، تفسیر، مراد، تعویل یہ بھی آپ نے بتانی ہے۔ تو حدیث پاک کا مقام یہ ہے کہ یہ صرف قول رسول نہیں ہے، یہ منزل من السماء بھی ہے، اقوال رسول بھی ہے۔ پاک پیغمبر کی حدیث نہ ہو قرآن کریم سمجھ میں نہیں آ سکتا، رسالت آپ کا فرمان نہ ہو قرآن کریم کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں سمجھانے لگا ہوں۔ کئی آیات ایسی ہیں جس کے لیے حدیث پاک کی شرح جز لا ینفق کا درجہ رکھتی ہے، جس کے لیے حدیث پاک کی تشریح یہ لازمی، ضروری، کمپلسری ہے، اس کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ مثلا قرآن کریم میں رب کریم نے رسول کریم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اس کا ترجمہ یہ ہے محبوب مصطفیٰ جب آپ نے مارا تو آپ نہیں مار رہے تھے، بلکہ وہ مار تو اللہ کی تھی۔ میرے طالب علم دوستو، میرے غیور بھائیوں، میں بڑے چیلنج سے کہنے لگا ہوں، جو کہتا ہے ہمیں حدیث پاک کی ضرورت نہیں ہے، جس کا نظریہ یہ ہے کہ حدیث پاک کی ضرورت نہیں، اللہ کے قرآن میں سب کچھ ہے، میں پوچھتے لگا ہوں مجھے بتائیں اس آیت میں مار کا مطلب کیا ہے؟ رمی کو کس صورت میں بیان کیا جا رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اس مارنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے تلوار ماری تھی، یا کسی نے تیر مارا تھا، یا کسی نے ڈنڈا اور سوٹا مارا تھا، یا کسی نے تھپڑ مارا تھا، یا اینٹ اٹھا کے ماری تھی، یا تپاہی اٹھا کے ماری تھی، کیا مارا تھا؟ اگر پاک پیغمبر کی حدیث نہ ہو دل گردے کا کام بھی چھوڑ جائے گا۔ خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے کہ آپ اس آیت کی تشریح کر دیں، حضور پاک کی حدیث آئے گی، نبی پاک کی حدیث بتائے گی۔ ساحت الوجوہ فرمایا تھا کفار کے آنکھوں پر رسالت بہاب علیہ السلام نے یہ ریت کی مٹی اٹھا کے پھینکی تھی، پھینکنا حضور کا کام تھا، ان کی آنکھوں کو چبھا دینا میرے اللہ کا کام تھا، پھینکنا حضور کا کام تھا، وہ اندھے ہو جانا یہ اللہ کا کام تھا، حضور پاک کا کام مارنا تھا، پہنچانا رب کا کام تھا۔ پتا چلا پاک پیغمبر کی حدیث نہیں ہوگی، مار کا معنی سمجھ نہیں آئے گا، پاک پیغمبر کی حدیث نہیں ہوگی، آیت کی تشریح ساتھ میں نہیں ہوگی۔ اگر حضور پاک کی تشریح ہوگی تو آیت کی شرح سمجھ آئے گی۔ میں اس پہ بڑھ کے ایک جملہ اور بھی کہنے لگا۔ حضرت رسول اللہ نے جنگ بدر لڑی ہے، جنگ بدر میں 1000 کافر ہے، 313 مسلمان ہے۔ بدر اسلام کی پہلی مسلح جنگ ہے، اس جنگ کے اندر نبی پاک کا مقابلہ ہے۔ یہ پہلی جنگ نہیں، یہ پہلی مسلح جنگ ہے، ورنہ اس سے پہلے بوات بھی ہوا ہے، غزوہ ذی العشیرہ بھی ہوا ہے۔ یہ صحیح البخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی کی سٹارٹنگ امام بخاری نے اسی جگہ سے کی ہے۔ بدر حدیث پاک کے مطابق یہ پہلا نہیں بلکہ پہلا مسلح مارکہ ہے۔ حضور پاک اس مارکے میں آئے ہیں، کفار کی تعداد 3 گنا
زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد 3 گنا کم ہے۔ حضور پاک عریش کے نیچے ٹھہر کر دعا مانگتے ہیں، اللہم ان تالک هذه العصابہ لا تعبد فی الارض۔ محمود مصطفیٰ نے مانگا، اے میرے مولا اگر یہ لوگ، یہ میرے صحابہ، یہ میری مٹھی بھر جو محنت گویا اس وقت معدود افراد ہے، اگر یہ بھی دنیا سے چلے گئے پھر تیری عبادت دنیا میں کیسی ہوگی؟ تجھے معبود دنیا میں کون مانے گا؟ تجھے مسجود دنیا میں کون مانے گا؟ تجھے رزاق دنیا میں کون مانے گا؟ اللہ تیری توحید ہے، اللہ تیری الوہیت ہے، سبب دنیا میں یہی ہے کیونکہ دنیا اسباب سے جڑی ہے۔ حضور نے مانگا، رب کریم نے حضور کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے بلکہ اللہ نے فرمایا بخمسۃ آلاف، دوسری جگہ فرمایا بثلاثۃ آلاف، تیسری جگہ فرمایا بألف من الملائکہ۔ اللہ فرماتے ہیں محمود مصطفیٰ ڈونٹ وری، آپ فکر نہ کیجیے میں 1000 فرشتہ بھیجوں گا، آپ فکر نہ کیجیے میں 3000 فرشتے بھیجوں گا، آپ فکر نہ کیجیے میں 5000 فرشتے بھیجوں گا۔ فرشتے اترے ہیں، فرشتے آئے ہیں، حضور پاک کے صحابہ حضور پاک کی اس جنگ میں مدد کی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے قرآن 3 باتیں کر رہا ہے، ایک جگہ ہے 1000 فرشتے آئے، ایک جگہ ہے 3000 آ رہے، ایک جگہ ہے 5000 آ رہے۔ اگر پیغمبر کی حدیث نہیں ہوگی، حضور کا فرمان نہیں ہوگا، پیغمبر کی تشریح نہیں ہوگی، حضور اس کی وضاحت نہیں کریں گے، کوئی مائک کا لال مجھے بتائے کتنے فرشتے آئے تھے؟ 5000 آئے تھے پھر بھی آئے تھے، 3000 آئے تھے پھر بھی آئے تھے، 1000 آئے تھے تب بھی آئے تھے۔ نہیں حدیث پاک ہوگی تو بتایا جائے گا 1000 کا وعدہ کس وقت تھا، 3000 کا وعدہ کس وقت تھا، 5000 کا معاملہ کس چیز سے معلق تھا، یہ تب بتایا جائے گا۔ اگر حدیث نہیں ہے معنی سمجھ نہیں آئے گا، حدیث نہیں ہے تشریح سمجھ نہیں آئے گی، حدیث نہیں ہے وضاحت سمجھ نہیں آئے گی۔ جب پاک پیغمبر کی حدیث آئے گی پھر بتایا جائے گا بثلاثۃ آلاف من الملائکہ۔ رب نے فرمایا تھا 3000 آئیں گے تو وہ 3000 تھے، 2 کسی چیز سے معلق کر دیے گئے تھے۔ اگر حضور کی تشریح نہ ہو، اگر پاک پیغمبر کی طرف سے اس کی وضاحت نہ ہو، دنیا میں کسی مائی کی لال نے، کوئی دنیا میں کسی ماہی نے وہ لال نہیں جنا جو اس کی وضاحت کر کے دکھا دے۔ وضاحت تب آئے گی جب فرمان خدا ہوگا، زبان مصطفیٰ ہوگا۔ اللہ آپ کو حج پہ لے جائے۔ میرا عنوان عظمت قرآن نہیں ہے، میرا عنوان عظمت صحابہ اس وقت نہیں ہے، میرا عنوان کیا ہے؟ عظمت حدیث۔ اس کو تو نعرہ لگایا ہی نہیں ہے، ایسے میں کہتا ہوں نعرہ نہیں لانا، میری گفتگو سبق سمجھ کے سنو۔ آپ نعرہ لگائیں گے، میں دلیل قرآن سے حدیث کی شرح پہ دے رہا ہوں، آپ عظمت قرآن کی بات فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے نعرے والے نے بھی میری بات نہیں سمجھی کہ میرا درد دل کیا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں لیکن نعرہ نہ لگے، میری گفتگو کو دلیل کی دنیا میں سمجھو۔ میں آپ کے مذہب کا خطیب نہیں ہوں، میں شور شرابہ نہیں چاہتا، میں آپ کے مذہب کا وکیل ہوں، وکیل سناٹا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میں حدیث پاک کی عظمت پر بات کر رہا تھا کہ اگر حدیث پاک نہیں ہوگی، پاک پیغمبر کا فرمان نہیں ہوگا، رسالت آپ کی طرف سے تشریح نہیں ہوگی تو نہیں سمجھا جا سکتا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ آؤ میں ایک جملہ اور قرآن کریم کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ رب کریم کے لیے قرآن کریم میں رب فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآیات لقوم يتفکرون۔ قرآن کریم کہتا ہے اللہ تعالی روح کو نکالتے ہیں، یتوفی الانفس، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، روح اللہ نکالتے ہیں۔ دوسری آیت کہتی ہے تتوفاہم الملائکہ، روح فرشتے نکالتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، فرشتے کھینچ کے روح نکال
نکالتے ہیں. میرا سوال یہ ہے نازعات فرشتے نکالتے ہیں, ملائکہ فرشتے نکالتے ہیں, یا اللہ کی ذات روح نکالتی ہے؟ آیاتیں تین ہیں, تین آیات میں الگ الگ موقف ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے یہ اس آیت کا مصداق آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ آپ جو بھی تشریح کریں گے وہ آپ کی عقل کی تشریح تو ہوگی, جو مطلب کا حل بتائیں گے وہ آپ کی سوچ تو ہو سکتی ہے. میں اسے قرآن کا مطلب کیسے کہوں؟ قرآن کا مطلب تو اللہ کی بات مصطفیٰ جانتے ہیں, لہذا ضرورت حدیث ہے, حدیث پاک چاہیے, حدیث بتائے گی اللہ تعالیٰ کی روح نکالنے کا مطلب بالواسطہ بلا واسطہ کیا ہے, فرشتوں کی بات کا مطلب ناسیک الکلام لاجلہ کیا ہے, اور نازعات غرقہ کا مطلب کفار و مشرکین و منافقین کے لیے کیا ہے. جب تک پاک پیغمبر کی حدیث نہیں ہوگی اس آیت کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا. تو پتہ چلا حضور پاک کی حدیث ہوگی, تشریح سمجھ آئے گی, حضور کا فرمان ہوگا, مطلب سمجھ آئے گا. اور میرے دوستو لاہور کے غیور ہو, میں آپ کی خدمت پہ کہنے لگا ہوں, میرے پاک پیغمبر کے فرمان کی عظمت یہ ہے, میرے پاک پیغمبر کی بات کی عظمت یہ ہے, میرے پاک پیغمبر کی زبان کی عظمت یہ ہے. رب کریم نے رسول کریم کی زبان کے لیے فرمایا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ سورۃ نجم بتا رہی ہے, رب کریم فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى, پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتے, ان هو الا وحی یوحی, اللہ کی مرضی سے, اللہ کی وحی سے, اللہ کے حکم سے, اللہ کی منشا سے, اللہ کے ارادے سے پیغمبر بات کرتے ہیں. اب اہل علم بیٹھے ہو, عوام توجہ کرے گی تو وہ بھی سمجھے گی. آیت کا لفظ ہے وما ينطق عن الهوى, نطق کا معنی کلام نہیں ہوتا, نطق بولنے مکمل کو نہیں کہتے, عربی میں بولنے کو کلام کہتے ہیں. رب کریم نے یوں نہیں فرمایا وما يتكلم عن الهوى, پیغمبر اپنی مرضی سے نہیں بولتے, بلکہ فرمایا وما ينطق عن الهوى, پیغمبر کی نطق کی بات کی ہے. نطق اور کلام میں فرق کیا ہے؟ آپ الفاظ مترادفہ کو لسان العرب سے اٹھا لیں آپ کی مرضی, منجد سے اٹھا لیں آپ کی مرضی, قاموس سے اٹھا لیں آپ کی مرضی. حدیث پاک کی تشریح کے راستے میں ایک ڈکشنری کو رکھ کے میں آپ کی خدمت میں مطلب دینے لگا ہوں. رب کریم فرماتے ہیں وما يتكلم عن الهوى, نہیں وما ينطق عن الهوى, کلام پورے جملے کو کہتے ہیں, نطق ادھورے جملے کو کہتے ہیں, کیونکہ اللہ کے قرآن میں بھی علمنا منطق الطیر کہہ کے نطق کا اطلاق ادھورے جملے پہ ہوتا ہے. اور اب بتانا چاہتے ہیں وما يتكلم عن الهوى, نہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی پورا جملہ بولے تب بھی اللہ کی طرف سے, ادھورا جملہ بولے تب بھی اللہ کی طرف. تشریف رکھے. وہ کہتے ہیں نا ایک مقدمۃ الجیش ہوتا ہے, پھر اس کے بعد عبور جیش اور لشکر آتا ہے. حضرت حق و صداقت کی نشانی ہماری جمعیت علماء اسلام کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عبد الغفور حیدری دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے ہیں. ان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ قائد محترم کی آمد ہے. آپ اور ہم سب ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں. آپ بیٹھیں گے تو پھر میں اگلی بات کروں گا. ہاں جزاک اللہ, تشریف رکھیے. حضرت مجھے اجازت. میں کہہ رہا تھا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی پاک کے لیے رب کریم نے فرمایا پیغمبر بولے وہ اللہ کے حکم سے بولے تو نطق کا اطلاق ادھورے جملے پہ ہوتا ہے. پاک پیغمبر کے لیے بات آ گئی کہ جب یہ ادھورا جملہ بولیں گے تب بھی اللہ کی طرف سے ہے, جب پورا بولیں گے بطری کے اولا اللہ کی طرف سے. میرے دوستو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلنے لگا ہوں. میرے پاک پیغمبر کی حدیث ایسی نہیں ہے کہ اس کے اوپر جذبات کا دخل ہو, کیفیات کا دخل ہو, معاملات کا دخل ہو. آپ کہیں گے کیسے؟ حضور پاک کا فرمان ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جو میں نے خطبے میں حدیث پاک پڑھی ہے, میں اس حدیث پاک کا ترجمہ چھوٹی سی تشریح آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. یہ سنن ابی داؤد ہے, جلد نمبر 2 ہے, کتاب العلم ہے, باب کتابت العلم ہے. حضرت امام سلمان ابن اشعث السجستانی امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس جگہ حدیث پاک لائے ہیں. پاک پیغمبر
پیغمبر کے صحابی ابن صحابی عبداللہ ابن عمر ابن عاص السہمی رضی اللہ عنہما ہے، ارشاد فرماتے ہیں میری عادت یہ تھی کہ میں اپنی قلم اپنے پاس رکھتا، اپنی کاپی اپنے پاس رکھتا، تو اس زمانے کا ورق اور قلم تھا وہ اپنے پاس رکھتا، حضور پاک حدیث سناتے میں حدیث کو لکھ لیتا، حضور حدیث بیان کرتے میں حدیث کو تحریر کر لیتا، پاک پیغمبر جو بات کرتے میں اس بات کو لکھ لیا کرتا تھا۔ اس طرح حضور پاک بھی مجھے دیکھتے تو کبھی منع نہ کرتے، کیونکہ قرآن بھی لکھا جاتا تھا، حدیث پاک بھی لکھی جاتی تھی، تو میں حدیث پاک لکھنا شروع کر رہا تھا، حضور پاک کی مجلس لگتی، میں قلم کاغذ لے کے پہنچ جاتا، پاک پیغمبر کا فرمان جاری ہوتا، میں اس کو صفحے کے پاس میں منتقل کر لیتا۔ ایک دن ایسا ہوا قریش کے اجلہ صحابہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے یا عبداللہ اتکتب کل شیء، اے عبداللہ بن عمر بتا تو سب کچھ لکھ رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں حضور جو فرمائے میں سب کچھ لکھ رہا ہوں۔ فقالوا، وہ کہنے لگے رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، اے اللہ کے بندے تو نے سوچا نہیں ہے پاک پیغمبر کبھی بطور فطرت بائی نیچر انسانیت پاک پیغمبر کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو وہ بھی لکھ رہا، پیار میں بولتے ہیں تو وہ بھی لکھ رہا، مزاح میں بولتے ہیں تو وہ بھی لکھ رہا، یہ چیزیں نہیں لکھا کر میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے پوچھا اچھا بتاؤ یہ نہیں لکھنا تو کیا لکھوں؟ وہ کہنے لگے صرف مسائل فضائل دلائل صرف یہ باتیں لکھا کر، باقی حضور کسی سے مزاح میں بات کرے وہ نہ لکھ، پیار میں بات کرے وہ نہ لکھ، غصے میں درد دے وہ نہ لکھ، صرف مسائل لکھا کر۔ فامسکت عن الکتاب، کہتے میں لکھنے سے رک گیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی، حضور پاک نے مجھے دیکھا کہ عبداللہ کے ہاتھ میں قلم بھی نہیں ہے، عبداللہ کے ہاتھ میں کرتاس بھی نہیں ہے، اب عبداللہ نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ایک مجلس دو مجلسیں جب یوں گزری فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے مجھ سے رہا نہ گیا، میں پاک پیغمبر کی فیس ریڈنگ کرتا تھا، رسول اللہ کے چہرے انور کو پڑھتا تھا، پیغمبر کی آنکھوں کو دیکھتا تھا کہ آنکھیں سوالیہ ہے کہ عبداللہ پہلے تو لکھتا تھا اب لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہتے یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی، میں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ معاملہ تو یہ ہے میرا قلم بھی تیار میرا کرتاس بھی تیار، میں لکھنے پہ بھی تیار، پر مجھے ان بزرگوں نے منع کیا ہے، اور مجھے منع کی دلیل یہ بھی ہے کہ پاک پیغمبر کبھی بطور فطرت غصے میں بات کرتے ہیں، کبھی پیار میں بات کرتے ہیں، کبھی کسی کو ڈانٹ کے بات کرتے ہیں، تو سب کچھ لکھی جا رہا، یہ چیزیں نہ لکھ صرف مسائل لکھ۔ حضور پاک علیہ السلام کو جب یہ میں نے بتایا کہتے میرا سینہ تو ٹھنڈا ہوا، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لاہور کے غیرت مندوں مجھے دیکھو، حضور پاک نے اپنے دائیں ہاتھ مبارک کو اٹھایا پھر اپنی انگلی کو اٹھایا کہ وہ انگلی ہے جس کو قرآن کہتا ہے ایک طرف الساعۃ وانشق القمر، جو انگلی اٹھتی تھی حضور زمین پہ چاند آسمان پہ چاند دو ٹکڑوں میں بدل جایا کرتا تھا، کہتے حضور پاک نے انگلی اٹھائی فأومیٰ بإصبعہ الی فیہ، اپنے منہ مبارک کی طرف انگلی کی اور مجھے فرمایا اکتب، اے عبداللہ بے فکر ہو کے لکھنا شروع کر دے، فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا قط، اگر تجھے خطرہ یہ ہے کہ میں کبھی بات کروں گا وہ غصے میں ہوگی تو ٹھیک نہیں ہوگی، ڈانٹ میں ہوگی تو ٹھیک نہیں ہوگی، پیار میں ہوگی تو ٹھیک نہیں ہوگی، مزاح میں ہوگی تو ٹھیک نہیں ہوگی، فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ نظریہ نہیں ہے، اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا قط، فرمایا اس اللہ کی قسم جس اللہ کے قبضے میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، اس اللہ نے اس زبان پر پہرا لگایا ہے، اس اللہ نے اس زبان پر پہرا داری چوکی داری کرا دی ہے کہ رب کریم نے میری زبان سے جو بھی نکلوانا ہے حق حق نکلوانا ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ میرے پاک پیغمبر کی حدیث کی کتنی عظمت، کتنی ویلیو، کتنی مرتبت، کتنا بڑا درجہ، کتنی بڑی حیثیت ہے۔ میرے دوستو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی کتاب صحیح البخاری کی حدیث کا درس ہے۔ ابھی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ آپ کی خدمت میں درس حدیث پہ بات کریں گے، میں بات اختتام پہ جا رہا ہوں، آخری جملہ کہنے لگا ہوں، یہ صحیح البخاری ہے۔ صحیح البخاری پڑھ کے جن بچوں نے کل یہ طالب علم تھے اب عالم بنے ہیں، ان کے سر پہ پگڑی سے بھیگی، اسے پگڑی کے 4 گز 5 گز 6 گز 7 گز کا کپڑا نہ سمجھنا میرے طالب علم بھائی ہو، یہ کپڑا نہیں ہے، یہ آپ کو قسم کا کپڑا گویا دیا جا رہا ہے، یہ سر جھکانے کے لیے نہیں ہے،
یہ سر اٹھانے کے لیے دیا جا رہا ہے. حضرت قائد محترم قلم آج بھی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے. وہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے پگڑیاں سر جھکانے کے لیے نہیں پہنی, ہم نے پگڑیاں سر اٹھانے کے لیے پہنی ہے. ہم کسی حکومتی ٹانک کی پالسی والے لوگ نہیں ہیں. ہم وہ نہیں ہے کہ ہم کاسا لیسی کریں, ہم وہ نہیں ہے کہ ہم ملا ناگوری کا کردار ادا کریں, ہم وہ نہیں ہے جو فضل کے معاملات کو لے کر وہ ابو الفضل اور فیضی کی طرح علم کی مشغافیاں تو کرے لیکن اس کا حال یہ ہو وہ درباری ملا ہو, وہ سرکاری ملا ہو, وہ سرکار کے کہنے پہ اپنی بات کے معاملات کرتا ہو. ہم نے کہا جی نہیں, ہمارا اعلان ہے, یاد رکھو ہم وہ دستار نہیں لیں گے جس کا پلو سے کسی کے بوٹ چمکارے جائے. یہ دستار رسول اللہ کی عظمت کی طرف, یہ دستار رسول اللہ کی نیابت کی طرف, یہ دستار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی طرف ہے. یہ میرے سر پہ پگڑی صرف پگڑی نہیں ہے, یہ میری کفن کا ٹکڑا ہے. ہاں ہاں ہم مارے سے حضرت شیخ الہند کے, ہم مارے سے شیخ العرب والعجم حضرت سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے. آپ لاہور میں بیٹھے ہو, کراچی جائیں گے, خالق دین و حال آج بھی موجود ہے. جو انگریز کی عدالت نے حضرت حسین احمد مدنی کو بلایا تھا کہ تو نے حکومت کے خلاف بیان دیا ہے, تو نے کہا ہے انگریز کی فوج میں داخلہ حرام ہے, اس لیے ہم نے تیرے اوپر کیس کیا ہے. آج تو کچہری میں ہے. حضرت مدنی نے پوچھا کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا تمہاری جو موت ہے میری قلم کے نیچے ہے, میں اپنے قلم کو پھیروں گا, ہینگنگ ٹو دا ٹیلڈ تمہیں موت تک لٹکا دیا جائے گا. لہٰذا یاد رکھنا, اپنے فتوے سے رجوع کر لے, اپنے فتوے سے پیچھے ہٹ جا, اپنے فتوے سے واپس ہو لے, میں ڈرائنگ پوزیشن پہ آ جا, ہم تمہیں رہا کریں گے, تجھے چھوڑیں گے. تو حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو ڈرانے والے نہیں تھے, وہ شاگردوں کو شجاع بنانے والے تھے. وہ میڈیا پہ بیٹھ کے حکومتی کاسا لکسی والے نہیں تھے, وہ کھلے کمروں کی بات کو بند کمروں میں بدلنے والے نہیں تھے, بلکہ ان کے قولوں سے ایک جیسے تھے. وہ صرف گفتار کی بات نہیں کردار کے حاوی تھے. انہوں نے کہا جج صاحب اتنی سی بات ہے کہ میری موت تیری قلم کے نب کے نیچے ہے, پھر ہلاتا کیوں نہیں ہے, چلاتا کیوں نہیں ہے, لکھتا کیوں نہیں ہے؟ کب کتاب کہتے ہینگنگ ٹو دا ٹیلڈ حسین احمد کو لٹکا دیا جائے گا اور صرف موت ملے گی. تو تیاری بات میں کر رہا ہے. حسین احمد دیوبند سے اپنا کفن ساتھ لایا ہے. شیخ الہند نے بنایا تھا. میں نے کہا تمہارے جھوٹے پراپیگنڈے کا ایک ہی جواب ہے. شیخ الہند کی جمعیت علماء ہند تھی اس وقت. جمعیت علماء اسلام جو پاکستان میں بنی, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جمعیت علماء ہند کے صدر تھے. انہوں نے جمعیت علماء ہند پنجاب کے امیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری کو فرمایا کہ آپ جمعیت علماء اسلام کی سرپرستی قبول کر لیں. کیوں؟ اگر جمعیت علماء اسلام اور جماعت ہے, اسی طرح اگر جمعیت علماء اسلام الگ, جمعیت علماء ہند الگ, اگر ملا ناگوری کے فلسفے کو ہم مان لیں تو مجھے بتائیں جمعیت علماء ہند کیوں کہتی ہے پاکستان کے علماء جمعیت علماء اسلام کو سنبھال لیں؟ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے جیسے تم سمجھے ہو. آج بھی انڈیا میں جمعیت علماء ہند کا عالمی سطح پہ, بین الاقوامی سطح پہ جس وقت سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے تو یہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت وہاں مہمان خصوصی ہوتی ہے. اور جب ملک پاکستان میں جمعیت علماء اسلام عالمی سطح, بین الاقوامی سطح کا پروگرام کرتی ہے تو جمعیت علماء ہند کے اکابر آج بھی یہاں تشریف فرمائے گا چیف گیسٹ ہوتے ہیں. یہ کس بنیاد پہ ہے؟ یاد رکھو یہ ووٹ پالیسیاں ختم ہو جائیں گی, تم اس مرد مجاہد کو نہیں جھکا سکو گے. فضل الرحمان کا جھکانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے, جمعیت علماء اسلام کو جھکانا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. آج وقتی طور کے اوپر چند دریا چلیں گے لیکن ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے. کل بھی میرے قائد سرخرو تھے, آج بھی سرخرو ہے. ہم نے نہ کسی کی دوست دھمکی کل مانی تھی, نہ کسی کی دوست دھمکی رعب اور دبدبا آج مانا ہے. یاد رکھیں ہم نے اپنے قابل سے حریت کا سبق سیکھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ چلیں گے. آپ جتنے حضرات وعدہ کرتے ہیں چلیں گے قابل کے ساتھ, چلیں گے. حضرت مولانا فضل الرحمان کی کال آئی, چلنا گے.
جہاں کہیں گے جانا ہے جاؤ گے، ان درباری ملا سے پیچھے ہٹو گے، پیسہ لیسوں سے ہٹو گے، اہل حق کا ساتھ دو گے، اسی طرح چلتے رہو گے۔ اگر آپ کا یہی وعدہ ہے تو میں یہ کہہ کر بات ختم کرنے لگا ہوں، جاؤ جا کے مہر طیبہ سے کہہ دو، جاؤ جا کے مہر طیبہ سے کہہ دو تم اپنی کرنوں کو گن کے رکھو، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔